السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ محترم دینی بھائیوں، ان آیات جن کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اہل کتاب کے ان کفریہ عقائد کا ذکر کیا ہے جو ان کے ہاں موجود تھا اور اس عقیدے کے وہ حامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کفریہ عقیدے کا انجام بد کیا ہے اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں، تو یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے یہاں انکار تھا۔ عیسائیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مومن کا اور ایک انسان کا یہ سیوا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے انسان، ایسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم اور آپ ارکان اسلام، ارکان ایمان پڑھتے ہیں۔ ارکان ایمان یہ 6 ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھے۔ اب چاہے ان پیغمبروں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ قرآن میں ہو تو بھی ان کا ذکر نہیں بھی ہے، مجمل رسول کا ذکر آیا ہے، تو ایک مومن کو ان تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، سب پر انسان کو ایمان رکھنا ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر تھے، اور یہ ہے کہ مختلف وقت میں مختلف جگہوں پر مختلف قوموں میں بھیجے گئے، اور تمام انبیاء اور رسول کا مشن ایک ہی تھا، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو ہم نے یہی پیغام دیا، یہی ان کی طرف یہی وہی کی کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو انبیاء جو بھی آئے ان سب کی دعوت کا نچوڑ، دعوت کا لب لباب اور اس دعوتی مشن کا ایک رول ہی تھا کہ سبوں نے اللہ کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ تو اہل کتاب کا یہ کہ بعض رسول کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں،
اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ جو دین کے اصول ہیں اور جو ضوابط ہیں اس کے مخالف چیز ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے ان لوگوں نے اتخذوا بین ذلک سبیلا کہ اس کے درمیان راہ نکالے، اور وہی کہ یہودی کہتا ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں، عیسائی کہتا ہے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی نہیں، تو انہوں نے ایک راستہ نکالا اور اس کو یہودیت کا نام دے دیا اور عیسائیت کا نام دے دیا، جبکہ مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے جو ایمان کا معیار رکھا ہے، وہ ایمان کا معیار جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان ویسے ہی لاتے ہیں جیسے تم لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم صحابہ کرام کا ایمان تھا وہی ایمان اور ایمان کا وہی معیار ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ سمجھیے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر پورے طور سے عمل کر لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنا لینا اور اس کے اندر کسی قسم کا چوں چرا نہ کرنا۔ صحابہ کرام کا بھی تو ایمان تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک انسان کے ہاتھ میں اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی، اس انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا اور کہا کہ سونا یعنی گولڈ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ کہیں نیند میں رہتے ہوئے سونا میں سمجھ لیجیے کہ جو انسان سوتا ہے، تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تو وہ سونا نہیں ہے جو رات میں دن میں آپ آرام کرنے کے لیے سوتے ہیں، یہاں پر گولڈ ہے کہ میری امت کے مردوں پر گولڈ یہ حرام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا خود خاتمت وانتقلی، کہ تم اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو کام میں لے آنا۔ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کہ تمہارے لیے اس کا پہننا درست نہیں ہے، لیکن اس کو تو کام میں لایا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، گھر کی خواتین ہیں ان کے لیے اس طریقے سے اس کو فائدہ اس سے اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن صحابی کا ایمان دیکھیے، کہتے کیف آخذہ وقد کرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب میرے اندر یہ جرأت کہاں سے ہو سکتی ہے، میں اپنے اندر یہ جرأت اور ہمت کیسے لاؤں کہ میں اس انگوٹھی کو اٹھا لوں جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلیوں سے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ایمان جو تھا، اس کو کہتے ہیں ایمان، کہ اللہ کے رسول کا حکم آپ نے یہ کہہ دیا کرنا ہے، اس کے اندر چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ صحابہ کرام کو ایمان ہی تو تھا کہ جب مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور شراب کا جام چل رہا تھا، شراب نوشی ابتدائی اسلام میں جائز تھی، جب شراب پینے کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی، حرمت کا اعلان ہو گیا قیامت تک کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اس چیز کا پینا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کائندہ یہ مدینہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے الا وان الخمر قد حرمت، خبردار ہو جائیے اب شراب حرام کر دیا گیا ہے، شراب کی حرمت ہو گئی ہے، تو وہ صحابہ کرام تھے کہ جن برتنوں میں گھروں کے اندر شراب اسٹور کر کے رکھے گئے تھے ان گھڑوں کو، ان برتنوں کو توڑ دیا گیا، جام جو اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے رکھ دیا، اور اس طریقے سے یہ شراب جرت فی سکک المدینہ، مدینہ کے گلی کوچوں میں یہ شراب ایسے بہنے لگا جیسے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی ہو۔ وہ بھی تو صحابہ کرام تھے نا۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کیا کہتا؟ مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب آئندہ جمعہ سے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں۔
ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں لیکن اب آئندہ سال سے نہیں کریں گے، یا جو کچھ موجود ہے اس کو کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، آئندہ یہ چیز نہیں لائیں گے۔ آج کے کلمہ گو مسلمانوں کا نظام یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان کا معیار وہی ہے جو صحابہ کرام کا ایمان، اس جیسا ایمان آدمی لے آیا، ایمان کا جذبہ اس کے اندر ویسے ہی موجود ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالتے بلکہ شریعت کو اپنے مزاج کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جس کا کپڑا یا ہیلمٹ ٹکنے سے نیچے ہے، یا ایک خاتون ہے جو بے بڑکا دندرانی گھومتی ہے میک اپ کے ساتھ، اس کی کوئی سہیلی ہے دیندار خاتون ہے، بولتی بہن یہ درست نہیں ہے، جو آپ کر رہی ہیں اور اس طریقے سے آپ گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، یہ چیز تو آپ کے ہسبینڈ کے لیے بیڈ روم میں ہے لیکن باہر گھروں کے لیے یہ تو ایک مومنہ خاتون کا کردار نہیں ہے۔ بھائی آپ یہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ ٹخنے سے نیچے ہے، یہ شریعت نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ آپ بیڑی سگریٹ تمباکو پیتے ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، شریعت نے اس کو منع کیا۔ ارے بھائی کس دنیا میں ہو، ارے اتنی سختی اسلام کے اندر نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اتنی سختی اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ سب چلنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، انسان ایسے انسان کا ایمان کا معیار وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اگر وہی وہ لوگ بھی ایسے کہہ دیتے کہ وہ اتنی سختی نہیں ہے تو اسلام کا نام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسلام ہم تک اس حال میں نہیں پہنچا ہوتا۔ تو یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور ایمان کا معیار وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، اور صحابہ کرام کا ایمان کا معیار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو بلا چون چرا انہوں نے اپنا لیا، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے انہوں نے رسا دوانی نہیں کی، یا یہ ہے کہ کسی قسم کا چون چرا نہیں کیا۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے، نہ کہ وہ طریقہ جو یہودیوں کا، وہ طریقہ جو عیسائیوں کا، کہ بعض چیزوں پر ایمان لے آئے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، بعض رسولوں پر ایمان لائے بعض رسولوں کا انکار کر دیا، وہ چیزیں جو ان کے مزاج کے مطابق تھیں اسے اس طریقے سے اپنے آپ کو ان پر ڈھال لیا، اور جو چیزیں مزاج کے موافق نہیں تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ روش اور یہ رویہ یہ اہل ایمان کا نہیں، یہ اہل کتاب کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔